السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی تعلیم الکتاب بسلسلہ تفہم القرآن بالباقیات الاکابرین الاسلام سے معمول ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 پر مشتمل ہے، جس میں تلاوت، ترجمہ، الفاظ، معانی اور تفصیل و تبصرہ عرض کیا جائے گا۔ پہلا ترجمہ بامحاورہ موزِ قرآن از شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسرا ترجمہ تحت اللفظ از شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا ہے۔ یہ دونوں حضرات صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علاوہ ازیں یہ دونوں تراجم اس وقت کیے گئے ہیں جب دنیا بھر میں کوئی ترجمہ کسی بھی زبان میں موجود نہیں تھا سوائے زبان فارسی کے، جسے خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، یعنی اردو ترجمے کی کوئی نظیر موجود نہیں تھی، اور خود اردو زبان اپنے لڑکپن کے زمانے سے گزر رہی تھی، اور الفاظ کا ذخیرہ ناتمام اور تعمیر و تکمیل کے مراحل میں تھا۔ ان تراجم کی بدولت خود زبان اردو کی نشو و نما پروان چڑھی ہے۔ اس انعام ربی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاندان ولی اللہ کی کرامت ہی کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ علاوہ ازیں بعض ضروری الفاظ کی معنوی تحقیق کے حصول کی خاطر ہم نے کتاب لغات القرآن از مولانا محمد عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف بے نظیر سے استفادہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم نہ ٹھہریں گے ایک کھانے پر، سو پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ نکال دے ہم کو جو اگتا ہے زمین سے
زمین کا ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ بولا کیا تم لیا چاہتے ہو ایک چیز جو ادنا ہے بدلے ایک چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی، اور کمال آئے غصہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اس پر کہ وہ تھے نہ مانتے حکم اللہ کے، اور خون کرتے نبیوں کا ناحق، یہ اس لیے کہ بے حکم تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ادا کیا گیا، اور تحت اللفظ ترجمہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے اس میں آیا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، قلتم کہا تم نے، وَإِذْ اور جب، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، نصبرا صبر کریں گے ہم، لن نصبرا ہرگز نہ صبر کریں گے ہم، طعام کھانے، علی طعام واحد اوپر کھانے ایک کے، یا اے موسیٰ ہرگز نہ صبر کریں گے ہم ایک کھانے کے اوپر، فا مانے پس، ادعو مانگ تو، لام زبر لا کے معنی واسطے، اور نون الف زبر نا ہمارے، جب اس کو ملا دیں گے لنا واسطے ہمارے، ربا پروردگار، کاف زبر کا ربا کا پروردگار اپنے سے، پس مانگ تو واسطے ہمارے پروردگار اپنے سے، یخرج نکالے، لنا واسطے ہمارے، مما اس چیز سے، تنبت الارض تنبت اگاتی ہے، الارض زمین، تنبت الارض اگاتی ہے اگتا ہے زمین سے، نکالے واسطے ہمارے اس چیز سے جو اگتا ہے زمین سے، مم سے، بقلی ساگ، وقصہ ککڑی، وفومی اور گیہوں، وعدسی اور مسور، وبصل اور پیاز، اگاتی ہے زمین سے، جو اگتا ہے زمین سے، من بقلیہا ساگ اس کا، وقصائہا اور ککڑی اس سے، وفومہا اور گیہوں اس سے یعنی زمین سے، وعدسیہا اور مسور جو زمین سے نکلتی ہے، وعدسیہا اور مسور اس سے، وبصلیہا اور پیاز اس سے، قولا زبر آ معنی الف زبر آ حمزہ زبر آ کے معنی ہوتے ہیں کیا، قولا میں نے کہا، تستبدلون بدلتے ہو، قولا اتستبدلون کیا، کہا کیا بدلتے ہو، الذی ہوا وہ چیز،
وہ چیز جو وہ ناقص ادنا ناقص ہے، بازر بھی بدلے میں، الذی اس چیز سے، ہوا مانے وہ، بہتر ہے، خیر، خیر کے معنی کیا ہے؟ بہتر، الذی ہوا ادنا بالذی، قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کہا کیا بدلتے ہو وہ چیز جو وہ ناقص ہے، کس کے بدلے میں؟ اس چیز کے وہ جو خیر والی چیز ہے۔ اہبتو اترو، مصرن کسی شہر میں، مصرن شہر کوئی سا بھی شہر، فا مانے پس، انا تحقیق، لکم واسطے تمہارے، کم مانے تمہارے، لا مانے واسطے، انا لکم تحقیق واسطے تمہارے، تحقیق تمہارے واسطے، ما جو، سال تم مانگا تم نے، پس تحقیق واسطے تمہارے جو مانگا تم نے، وضربت علیہم اور ماری گئی، وضربت اور ماری گئی، علی مانے اوپر، ہم ان کے، اور ماری گئی اوپر ان کے، الذلہ ذلت، والمسکنہ اور فقیری یا محتاجی، وامن اور، وباؤ اور پھر آئے، اور پھر آئے واپس ہوئے، بازیر بھی کے معنی ساتھ، غضبن غصے کے ساتھ واپس ہوئے، من اللہ غصہ سے اللہ کے، پھر آئے ساتھ غصہ سے اللہ کے، ذالک یہ، بأنہم اس واسطے ہے کہ وہ، بأنہم اس واسطے ہے کہ وہ، کانو یکفرون، کانو مانے تھے، اور یکفرونا کفر کرتے، ذالک بأنہم کانو یکفرون یہ اس واسطے ہے کہ وہ کرتے تھے کفر، بھی ساتھ، آیات اللہ، آیت نشانیوں، آیات اللہ اللہ کی نشانیوں، ساتھ اللہ کی نشانیوں کے، یہ اس واسطے ہے کہ وہ کفر کرتے تھے ساتھ نشانیوں اللہ کی کے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَيَقْتُلُونَ اور مار ڈالتے تھے، النبیین پیغمبروں کو، بغیر الحق نا حق، ذالک یہ، بما عصوا وکانوا یعتدون، بما اس واسطے، عصوا نافرمانی کی انہوں نے، مانے اور، کانو یعنی تھے، یعتدون حد سے نکل جاتے، یہ اس واسطے انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے نکل جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ اس آیت کی کچھ تفصیل اور معمولی سے تبصرہ، یہ اصل میں یہ پچھلی جو آیات ہیں اسی سے چل رہا ہے یہ معاملہ، کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا ہے کہ یاد کرو یاد کرو فلاں 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 باتیں، اسی میں سے یہ بات چل رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے انہی کی قوم، انہی کے آباء و اجداد کی بات کو، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانیاں کیں، من و سلوہ اتارا،
پانی کے چشمے جاری فرمائے، تو من و سلوہ پرندوں کا گوشت اور بہت شیریں اور میٹھا لذیذ حلوے جیسی شے کو بھی انہوں نے رد کر دیا، پرندے کے گوشت کو رد کر دیا، اور وہ اپنے اصلی حال پہ آ گئے اور کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اور جب کہا بنی اسرائیل نے اے موسیٰ ہم نہ برداشت کریں گے ایک کھانے کو، مسلسل ایک کھانے کو ہم اس پر نہیں رہ سکتے، سو اپنے اللہ سے کہو، اپنے رب سے کہو ہمارے لیے کہ زمین جو اگاتی ہے سو پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ نکال دے ہم کو جو اگتا ہے زمین سے، زمین کا ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کیا تم لیا چاہتے ہو ایک چیز جو ادنا ہے بدلے ایک چیز کے جو بہتر ہے؟ کہ بھئی تمہارے کو کتنی اعلیٰ درجے کا طعام مل رہا ہے اور تم ادنا چیز کی طلب کر رہے ہو۔ اچھا جب تم چاہتے ہی ہو نچائی پہ گرنا، اپنی حیثیت کو گرانا، تو گرو، اترو کسی شہر میں، اہبطوا، یہ دیکھیں یہ اہبطوا جو ہے وہ اس سے پہلے بھی استعمال ہوا ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے لیے، اور ادھر ابلیس بھی تھا کہ اترو زمین پر، تو یہاں پر بھی اہبطوا، تو یہ اوپر سے نیچے اترنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور زمین پہ چل کر کسی دوسرے شہر میں داخل ہونے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی داخل ہو، اترو کسی شہر میں، اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں۔ اور تم کو ملے گا وہاں جو مانگتے ہو، اب تم یہاں سے جاؤ گے تو یہ چیزیں تو وہیں پر آپ کو مہیا ہوں گی، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی، اور ڈالی گئی ان پر ذلت، پھر وہ ذلت میں آ گئے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر انہیں کاشتکاری کرنی پڑی، کھیتی باڑی کرنی پڑی، زمین و مٹی کے آگے اس کو کھرچنا پڑا، اس کو کھودنا پڑا، اس میں بجائی کرنی پڑی وغیرہ وغیرہ، پھر یہ ہے کہ دوسروں کے بھی محتاج ہو گئے۔ یہ ایک بات آپ دیکھیں کہ ہماری دنیا میں جو بھی زرعی ممالک ہیں وہ اتنے خوشحال نہیں ہیں بنسبت جو کہ ٹیکنالوجی وغیرہ سے کام لے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملکوں میں صنعتیں لگا رکھی ہیں۔ صنعتی ممالک زیادہ خوشحال ہیں زرعی ممالک۔ اب پاکستان ہمارا ملک جو ہے 80% آبادی زرعی آبادی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو خوشحالی نہیں ملے گی، اور وہ ممالک جیسے کوریا ہے اور جاپان اور دیگر کوریا وغیرہ کو آپ دیکھیں، حالانکہ وہاں پہ اناج نہیں ہے، گیہوں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کی زمین سے نکلنے والی جو اشیاء ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں، صحرائی علاقہ ہے، بنجر علاقہ ہے، عرب کے علاقے آپ دیکھ لیں،
تو ان سب جگہ آپ کو خوشحالی ملے گی، حالانکہ وہاں پہ یہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ اناج، یہ گیہوں، یہ ساری چیزیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کا یقین چیزوں پہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کھیتی باڑی کی ہے، یہاں سے اب ہماری محنت سے یہ زمین سے اگا ہے، یہ جو بھی کچھ نکلا ہے. تو وہ کھیتی باڑی کرتے رہتے ہیں، اور جو صنعتی ممالک ہیں ان کی کھیتی باڑی کی محنت جو ہے وہ خرید لیتے ہیں، اور یہ ذلت اور مسکنت اور محتاجگی میں پڑے رہتے ہیں. تھوڑے سے پیسے ان کو ملتے ہیں، اور یہ گویا کہ ان کے زر خرید غلام بن جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ یقین اللہ پہ سے ہٹ جاتا ہے، اپنی محنت پہ آ جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر جن صوبوں میں یہ ساری چیزیں بہت اچھی پیدا ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کرائمس ریٹ بہت زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب فصلیں کٹا کر گھروں میں آ جاتی ہیں، اب وہاں پہ لوگوں کو فساد مچانے کی فکر ہوتی ہے کہ اب تو پیسہ گھر میں آ گیا ہے. اور اس زمانے میں زیادہ لڑائی جھگڑے فساد وغیرہ آپ کو ملیں گے، ریکارڈ آپ دیکھ لیں. اور چوری ڈکیتی، اغوا، مستورات کا اغوا. ابھی ایک رپورٹ دیکھی گئی کہ اتنے سالوں میں پنجاب میں 40,000 نوجوان لڑکیوں کا اغوا ہوا، جس میں سے کوئی 35,000 بازیاب کرا لی گئیں اور کچھ بالکل نہیں ہو سکیں. تو یہ سب کیا ہے کہ یقین اللہ کی ذات پہ سے ہٹ جانا. حالانکہ اللہ خالق ہے، اسی نے بنایا. اللہ مالک، وہی ہمارا مالک ہے. اللہ رازق ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. جتنے بھی وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اکثر وہ مشروط وعدے فرمائے ہیں کہ ایسا کرو گے تو ہم یہ دیں گے، ایسا کرو گے تو یہ دیں گے. لیکن رزق کا ایک ایسا وعدہ ہے جس پہ کوئی شرط نہیں لگائی، غیر مشروط وعدہ ہے اللہ کا رزق پر. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ تم ایمان والے ہو تو دیں گے اور غیر ایمان والے ہو تو نہیں دیں گے، اور تم صالح ہوگے تو دیں گے اور غیر صالح ہوگے تو نہیں دیں گے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. تم فساد کرو گے تو نہیں دیں گے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جو جی چاہے کر لو، ایمان لاؤ نہیں لاؤ، فساد کرو نہیں کرو، نیکیاں کرو نہیں کرو، ہم تمہیں رزق دیں گے. ہم تو جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو، سب کو رزق دیتے ہیں. رزق دینا ہم نے اپنے ذمے لگا لیا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حیران کن طور پر ہر آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی وہ، اور ہے بھی بہت مشہور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ حل ہو میرے گھر میں. یعنی کاشتکاری کی نفی کی گئی ہے. اب دیکھیں غزوہ تبوک جب فصل بالکل تیار تھی، اللہ کا حکم آ گیا اس کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ. پھر جب فتوحات کا زمانہ صحابہ کا آیا تو اتنی فتوحات ہوئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام اور دیگر علاقوں میں بہت زیادہ کاشتکاری ہوتی ہے، وہاں تو بہت زرخیز زمینیں ہیں. اور بہت کچھ عراق کے دور کے علاقوں میں اعلان کروایا گیا کہ تم کاشتکاری بند کر دو اور دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرو، نکلو. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ کاشتکاری کو منع کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق. ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے گھر میں حل ہو. آج ہم اس بات پر اتراتے ہیں کہ ہماری کھیتی ہے، ہماری کاشتکاری ہے،
ہماری 2000 ایکڑ پہ بوائی ہوئی ہے، بجائی ہوئی ہے، اور فلاں ہے فلاں ہے۔ ارے یہ کوئی عزت کی باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جو کچھ اگتا ہے زمین سے، زمین کا ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، یعنی نام لے کے بتائیں، اب سارے پھل وغیرہ بھی اس میں آ گئے۔ ہاں، ہم تو وہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ تو نبی نے کہا بھی ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ تم ادنا چیز مانگ رہے ہو اعلیٰ کے مقابلے میں۔ پھر غصے میں کہا اترو کسی شہر میں، اہبطوا مصرا فإن لم فإن لکم ما سألتم، اور تم کو ملے جو تم مانگو، یعنی تمہاری مرضی کی چیزیں یہ تم ابھی مانگ رہا ہو زمین سے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، والمسکنہ۔ دیکھیں یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ان سے کہا گیا کہ جاؤ، چلو اترو کسی شہر میں جاؤ اور یہ چیزیں کاشتکاری کرو اور حاصل کرو، مگر اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی، اور کمال آئے غصہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جتنا بھی جب آدمی کا یقین چیزوں پر آتا ہے تو اللہ کو تو غصہ آنا ہی آنا ہے نا، کہ میرے بندے، اور وہ اسباب کے اوپر اتنا بھروسہ کر رہے ہیں، مسبب الاسباب کو بھول رہے ہیں، تو غصہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ اور پھر جب اسباب پہ اتراتے ہیں تو کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ بِأَنَّ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس پر کہ وہ تھے نہ مانتے حکم اللہ کے، اللہ کی آیاتوں سے انکار کرتے تھے، نشانیوں سے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور خون کرتے تھے نبیوں کا ناحق۔ اور آپ دیکھ لیں یہ خون بہانا اور غارت گری کرنا، جب فصلیں تیار ہو کے اتر جاتی ہیں اس وقت یہ زیادہ یہ چیزیں آتی ہیں سامنے۔ تو اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے احکام کیا ہیں، اس کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن بتائے گا۔ قرآن کو ہم دیکھتے نہیں، ساری عمر ہو جاتی ہے اور خبر میں چلے جاتے ہیں، قرآن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیا سبق دیے ہوئے ہیں، کتنی گہرائی میں بتایا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی باتیں جو سامنے آئی ہیں، وہ نبی کی امت کے لیے کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی یہی سب آدم کی اولاد ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہی سب تم کرو گے، کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا تو ان کے ساتھ یہ ہوا، تم ایسا نہیں کرنا۔ تم اللہ کے وعدے پہ یقین کرو۔ اور یہ اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تقریباً 90-95% زمین کے رقبے پر اسلام کو سربلند کیا۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھے انہوں نے اس کو چھوڑا اور وہ اس میں لگ گئے۔ اب نہ ان کی فیکٹریاں تھیں، نہ مل تھے، نہ کوئی صنعت کاری تھی، اور نہ ہی کوئی بڑے بڑے دوسرے ادارے تھے ان کے جو مال کما کے دیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، اور آج وہ لوگ، وہ قومیں اور وہ ممالک جن کے پاس بہت کچھ ہے، سامان حرب، اور وہ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے۔ وہ خالی ان کے جسموں پہ جو ہے اپنے نظریات نافذ کر دیتے ہیں، ان کی زندگیاں بگاڑ رہے ہیں اخلاقی طور پہ۔ ان کے جسموں کو بھی غلام نہیں بنا سکتے آج کے دور۔ پہلے زمانہ یہ تھا کہ جسموں کو غلام بنا لیا کرتے تھے لیکن دلوں کو نہیں بنا سکتے تھے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دلوں کو جیتا تھا۔ لوگ جب
ان کے علاقے فتح ہوئے تو جوق در جوق لوگ ایمان میں داخل ہوئے. ایسے تو نہیں ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج. یہ تو نبی کے زمانے میں فتح مکہ کے بعد ہی یہ خوشخبری آ گئی تھی. فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو ہمارا صرف یقین جب اسباب پہ آ جائے گا تو ہم قرآن پاک سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے. جب ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں دین کی اصل سمجھ میں آئے گی. دین کی سمجھ کیا ہے. اب ایک واقعہ بتا کے اس بات کو تمام کرتا ہوں. وہ ایک صحابہ کے زمانے میں مارکا آرائی ہو رہی تھی کفار سے. اس دوران ایک جانباز نے کفار کے بیچ میں اپنے آپ کو ڈال دیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مطلب صف آراستہ ہونے چاہیے، صف با صف لڑنے چاہیے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے. سب میں اکیلا آدمی اتنے ساروں میں گھس گیا. انہوں نے وہ آیت پڑھی، جو لوگ اعتراض کر رہے تھے انہوں نے وہ ایک آیت پڑھی قرآن پاک کی، جس میں ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو. جب یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس مارکا آرائی میں. آپ خفا ہو گئے کہ یہ آیت تو ہم انصار پہ اتری ہے، تم یہ کس جگہ اپلائی کر رہے ہو اس آیت کو. یہ تو ہوا یہ تھا کہ جب اسلام کو سربلندی حاصل ہونے لگی تو ہمارے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہم جب سے جہاد میں لگے ہوئے ہیں، ہماری گھروں کی علاقوں کی زمینیں بنجر سی ہوتی جا رہی ہیں، کھیتیاں بگڑ رہی ہیں. اب ایسا کرتے ہیں کہ آدھے افراد وہ جہاد پہ جائیں گے اور آدھے افراد جو ہیں وہ کھیتی باڑی کریں گے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کہ کھیتی باڑی کرنا اللہ کے نزدیک ہلاکت میں ڈالنا. یہ قرآن پاک کی آیت کا میں اس وقت بالکل حوالہ نمبر سے نہیں دے سکتا، انشاءاللہ یہ بعد میں بھی دیا جا سکے گا. تو وہاں جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو متنبہ نے کیا کہ بھئی یہ شخص جس نے اپنے آپ کو ان کے بیچ میں ڈال دیا ہے لڑائی کے شوق میں اور ایک جذبے کے ساتھ، اور تم کہہ رہا ہو کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہو، یہ حوالہ غلط دے رہے ہو. یہ آیت تو ہم انصار پہ اتری تھی، مدینے کے انصار پر، جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا آپس میں کہ اب ہم ایسا کریں گے، آدھے جائیں گے، آدھے اپنی زمینوں کو آباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوئی، نبی کے زمانے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو بھائی دیکھیں آج کے دور میں ہمارا جو ذہن ہے وہ مادیات میں اتنا چلا گیا ہے کہ یہ حقیقی باتیں ہماری سمجھ میں آنا بہت مشکل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سے رغبت عطا فرمائے، دین کی باتوں سے ہمیں مناسبت عطا فرمائے. یہ کیونکہ ہم دین کو دیکھتے نہیں، قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، تو یہ باتیں بڑی اچنبھے کی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں اپنے قرب و معرفت سے نوازے اور اپنے سے ہمیں واصل فرما دے، وصل عطا فرما دے ہمیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.